قائد اعظم سے نہ ملنے کی اصولی اسٹریٹجی اور نواز شریف کی قیادت میں انقلاب برپا کرنے کی عملی اسٹریٹجی، یعنی پھر آسمان سے زمین تک آدمی آ جاتا ہے، کسی وقت کوئی چارہ نہیں ہوتا. یعنی میں اس پہلو سے یہ بھی مار نہیں کر رہا ہوں کہ آپ غلط کیا گیا صحیح، میں صرف اس تضاد کو واضح کر رہا ہوں کہ جو اس سے پیدا ہوتا ہے ناگزیر. یہ دو مسئلے ہوئے. یعنی اس میں مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ امت کے اندر اس اسٹریٹجی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مثالی امت وجود ہے، لیکن امت بہرحال اپنی جگہ موجود ہے، اس کی نفی نہیں کی جاتی. پیغمبر تو یہ کہہ سکتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اور جو میرے ساتھ ہے وہ حق پر ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ ممکن نہیں ہے کسی طریقے سے. آپ جب یہ نہیں کہہ سکتے تو آپ کو امت کو بحیثیت امت اب اس میں بڑے بڑے دلچسپ حوادث ہوتے ہیں. آپ اپنی جگہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں کہ دین میں اقامت دین، جس کو یہ حضرات اسلام اس میں فرض ہے، اس فرض کو پورا کرنے کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے اور اس جماعت کا انتظام بھی دین میں واجب ہے. معاشے ہوتے ہیں ہر ایک کے بارے میں آپ کے سر پر ہاتھ بھی رکھتے ہیں، بعض اوقات تائید بھی کر دیتے ہیں، بعض اوقات تردید بھی کر دیتے ہیں، لیکن ایک تضاد وجود میں آتا ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فرض ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نماز فرض ہے، سلام علیہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کیا سب سیکھ رہے ہیں، لیکن وہ خود اس فرض کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. یا آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا وہ صحیح کہہ رہے ہیں، یا آپ غلط کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اچھا، اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے تو پھر اس کے ساتھ ایک دوسری بات بھی کہہ دیجیے کہ فلاں صاحب علم اس فرض سے کوتاہی کر رہے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ جو بات کہتے ہی دوسرے مسئلے پیش آ جاتے ہیں. پھر اس امت کے اندر موجود جو اہل علم و دانش ہیں جن کا اثر و رسوخ ہے، ان کی سرپرستی سے بتدریج محروم ہونا پڑتا ہے. اس سے محروم ہونے کے لیے آدمی آسانی سے تیار تو نہیں ہوتا. آپ کمپرومائز کرتے ہیں، مصالحتیں کرتے ہیں، وہ مصالحتیں بھی بالکل اس کے اندر سے نکلتی ہیں، کوئی بدنیتی سے نہیں کی جاتی بلکہ اصلاح عمل کا تقاضا بندی کری جاتی ہے. میں نے ایک مرتبہ مولانا سید اللہ مودودی مرحوم کی وکاس ہے کہ مولانا بہت سادہ سی چیز ہے. اگر تو ہمارے پرانے اہل علم، ہمارے علماء اس امت کی دینی رہنمائی کے لیے بالکل اہل، یعنی ان کا دینی تصور صحیح تھا، وہ ٹھیک دین کو جانتے تو پیش کر سکتے، تو وہ فطری رہنما ہے، ظاہر کہ پہلے سے موجود ہے. ہم آپ تو معلوم نہیں صحافی تھے یا زمیندار تھے یا کہاں سے آئے، وہ موجود ہیں پہلے سے. کوئی چارہ اس کے سوا نہیں کہ ان کے پیچھے چلے گئے. اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں ان کو پیش کر دی ہے. وہ فطری قائد ہیں، بنے ہوئے ہیں پہلے سے، ان کو امت مانتی ہے. اور اگر آپ دوسری بات کہتے ہیں کہ ان کا دین، یا کہ آپ کہتے ہیں دینی تصور بالکل محدود ہے، یہ لوگ دین کو اس طریقے سے جانتے نہیں ہیں، اس طرح سے سمجھتے نہیں ہیں، اور یہ ظاہر بات ہے کہ یہ ایک بالکل ان کے اپنے الفاظ میں متفن جوہر ہے ہمارا پرانا علم، تو پھر اس کے بعد یہ تقاضا کرتا ہے نا کہ اس چیز کو ڈھا دیں گے. لیکن انقلاب تو اسی بغیر نہیں آئے. پھر آپ ان کے ساتھ بند کر نہیں چل سکتے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے یہاں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ آپ کے عمل سے بالکل متضاد ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ آپ کا تشخص بالکل ختم ہونا چاہیے. تیسرا مسئلہ جو اس باب میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی اس لا عمل کو پیش کرتا ہے تو چونکہ اتنا اصل چیز شخصیت ہے، اس لیے ایک نوعیت کا شخصی تعلق درکار ہوتا ہے. پیغمبر کو تصور جو قرآن سے ملتا ہے وہ کیا ہے؟ آپ پیغمبر کو دین کی حجت مانتے ہیں. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. وہ جو کچھ کہتا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اس کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہتا. اس کا مقام یہ ہے کہ اگر آپ اس کے کسی فیصلے کو مانتے ہوئے دل میں تنگی بھی محسوس کریں تو ایمان سلب ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں آپ کوئی سازش نہیں کر سکتے، اس سے ایک خلاص رائے کو آپ منظم نہیں کر سکتے. اس کو قرآن مجید میں مساقہ قرار دیا ہے اور اس کو اتنا بڑا جرم قرار دے دیا کہ اس کے اوپر جہنم کی وعید سنائی. جو آدمی تو قرآن پڑھتا جانتا ہے، اس کے ادب آداب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اگر بلند آواز سے اس کے سامنے گفتگو کریں تو قرآن نازل ہو جاتا ہے. اس پہ ایک شخصی تعلق وجود میں آتا ہے، ایک لازم پیدا ہو جاتا ہے. ظاہر بات ہے ناگزیر کسی پیغمبر ہے، خدا سے وہی پاتا ہے، اس کے آداب و حدود خدا بتاتا ہے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یعنی پیغمبر کے معاملے میں آپ کا رویہ کیا ہونا ہے، آپ کو اتباع بھی کرنی ہے، آپ کو محبت بھی کرنی ہے، آپ کو اس کے بارے میں دل میں تنگی محسوس ہے. ایک خاص مقام، خاص حیثیت، یہ حیثیت اس کو مامور من اللہ ہوتے ہی آپ کے آپ حاصل جائے. اب آپ اصلاح عمل میں جب وہ شخصیت بنتے ہیں کہ جو پیغمبر تھا، تو آپ کو بھی تو ایک شخصی تعلق درکار ہوتا ہے. ہمارے ارباب تصوف اس شخصی تعلق کے لیے بالکل پیغمبری کے طریقے پر کچھ اقدامات کرتے ہیں. الہام کا دعویٰ کریں گے، کچھ کرامتیں بھی دکھائیں گے، صنعت الشیخ کا تصور پیش کریں گے، بمے سجادہ رنگی کن غرض پیرے مغاں گوئے. آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے، ہر ایک طریقے پر اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں.
اس کے نتیجے پھر ایک دوسری چیزیں جڑتی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے نظم، یعنی ڈسپلن۔ اب ایک ڈسپلن وہ ہے کہ جو مثلاً اسٹیٹ میں، ریاست میں قائم کر لیا جاتا ہے، اس کے آداب بھی ہیں، حدود بھی ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح قائم کیا جائے گا۔ آپ اس کو قائم کرنا ہے شخصی سطح کے اوپر، اس میں آپ کس طرح کا نظام بنایا جائے گا۔ اس مسئلے کو جماعت اسلامی میں یوں حل کیا گیا کہ ایک دستور بنایا گیا، اور اس دستور میں بعض بڑی غیر معمولی چیزیں داخل کر دی گئی۔ میں دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ پالیسی کے بارے میں، بنیادی چیزوں کے بارے میں پبلک کے سامنے کچھ نہیں کہتا۔ آپ عامت الناس کو، عامت الناس نے بہت بات کی ہے، آپ اپنے ساتھی ارکان کو بھی کسی چیز پر قائل کرنے کے لیے ملاقاتیں نہیں کرتے۔ آپ کسی مسئلے کے بارے میں اگر ان کے ساتھ انفرادی گفتگو کر کے سلاسی نوعیت کی سزا پیدا کر رہے تو یہ نجوا، اس سے جماعت میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ آپ اندر بیٹھ کر شورا میں اور اجتماع ارکان میں تقریر کر لیجیے جو آپ کو کرنی ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تو اس اختلاف کا کوئی چینل موجود نہیں ہے کہ جس پر آپ اقتراح ہموار کر سکیں۔ یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ جس بھی مسائل، چھوٹے چھوٹے مسائل میں یہ ہو سکتا ہے کہ اجتماع ارکان ہو رہا ہو، میں نے تقریر کی، آپ کی سمجھ میں بات آ گئی، فرض کر لیجیے کہ کسی مرحلے پر یہ معلوم ہو کہ تحریک کے قائد نے جو نئے عمل بچیے کہ مجموعی اختیار کر لیے، یہی دین کے لیے بہت ہلاکت تحریک ہے۔ اب اس کو اس سے ہٹانے کا کیا طریقہ ہے اس سے سوا کہ جن ارکان کے ساتھ وہ لے کر چل رہا ہے ان کو اپنا نقطہ نظر سمجھایا جائے۔ نقطہ نظر سمجھانے کے لیے یہ کافی نہیں ہوتا کہ آپ ایک تقریر کر دیں، مذاکرہ، مباحثہ، بات چیت، آپ بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، رائے یوں نہیں بنتی۔ آپ دیکھیں نا، اب جمہوریت میں بھی اگر فرق کر لیے کہیں کہ یہ صرف پارلیمنٹ میں تقریر ہو سکتی ہے، تو کچھ دیر کے بعد اگر آپ باقی پابندیاں لگا دیں کہ جو پارلیمنٹ رہ جائے گی وہ پارلیمنٹ صرف ایک بدھوں کی پارلیمنٹ ہے، باقی لوگ ختم ہو جائیں گے آج کہیں، اس لیے کہ ان کو رائے کو چینلائز کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا گیا۔ کیا ہوتا ہے جمہوریت میں، آپ جب اس کو اختیار کر لیتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، پھر لازمی طور پر سوسائٹی کے اندر آپ کہتے ہیں پریس آزاد ہوگا، تنقید کی جائے گی، مجالس کی جا سکتی ہیں، لوگوں سے ملا جا سکتا ہے، کارنر میٹنگ کی جا سکتے ہیں، جلسے کیے جا سکتے ہیں، یعنی اس پہ کچھ آداب حدود کو آپ عائد کرتے ہیں، لیکن بہرحال آپ رائے کو بنانے کے تمام چینل پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس تعلق کو، نظم کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے تو سارے چینل بند کرتے ہیں، اور یہ چینل جب بند ہو جاتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے، پیغمبر ہے تو ہر آنے والا دن زیادہ اعتماد پیدا کرے، لیکن آدمی ہے تو اصلاح کیا جائے، اصلاح بڑا بنیادی نوعیت سے جو ہو جائے۔ مولانا سید ابو العلا مودودی جیسے ذلیل القدر شخص تھے، بہرحال جہل علم اس وقت موجود تھے، ان کو بنیادی پالیسی پر اختلاف ہوگی، انہوں نے کہا یہ صحیح نہیں۔ اب اس بنیادی پالیسی پر اختلاف کے بعد اگر تو رائے کو عام ارکان میں تبدیل ہونا تھا تو اس کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ آپ 1000 کا اجتماع بلا کے کہیں کہ اپنا موقف پیش کر دیجیے۔ ایک شخص سے لوگ بتا کر ہیں، اس کی رائے کا ان پر غیر معمولی غلبہ ہے، اس کی شخصیت کا غیر معمولی اثر ہے، آپ ایک تقریر سے یہ سب کچھ فرم کر رہے ہیں۔ عامت الناس اتنے آتے ہیں، وہ تو اعتماد کی بنیاد پر چل رہے ہوتے ہیں، ان کو تو جھنجھوڑنا پڑتا ہے، بیدار کرنا پڑتا ہے، برسوں جدوجہد کرنی پڑتی ہے، سب ایک رائے بنتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص جس نے، وہ لوگ جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس نے برسوں یہی کام کر کے عام مجالس میں، گفتگو میں، بات چیت میں، دوسرے حلقوں سے وہ سب لوگ جمع کیے ہوئے تھے، یعنی وہ سارا کام اس نے کیا ہوتا ہے۔ اگر اس کو یہ کہا جاتا کہ آپ اپنی تحریک یوں چلائیے کہ دیوبند کے ادارے میں آ کے ایک تقریر کر دیجیے، اگر آپ کو ہمارے نقطہ نظر سے اختلاف، تو وہ اگر 50 سال بھی یہ کام کرتا رہتا کہ کبھی کبھی تقریر کرنے کا جب وہ موقع دیتے، آپ چلے جاتے، 4 آدمی بھی صحت جمع کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، لیکن اس نے تو کھلا کام کیا، ملاقاتیں بھی کی، اپنے 5 بھی لوگوں کو بٹھایا، وہ ان سے خلوت نہیں ملا، جس کو نجوا کہتے وہ بھی کر ڈالا اسے، یہ سارے کام ہوئے تب کہیں جا کے وہ جمعیت بنے۔ اب آپ اپنے مخاطب کو جو آپ کے اندر ہے، آپ کے ساتھ چل رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ رائے بنانے کے لیے تمہیں اختلاف ہو گیا ہے، تم اجتماع ارکان میں تقریر کر سکتے ہو، پھر نہیں سکتے، وہ بھی اگر موقع ملے گا، اور وہ بھی جتنا وقت مقرر کر دیا جائے گا، اور وہ بھی جتنا ایک ہمارے معتقدین تلنے کے لیے تیار ہوں، یہ ساری چیزیں وہاں نظم کی صورت میں ہیں۔ چنانچہ یہ حادثہ ہوا کہ آدمی جب تک اندر رہا تو دنیا کو کچھ پتہ نہ چلا کہ یہ کیا کرتا ہے، جب وہ باہر نکلا تو لاوے کی طرح اگل پڑا، جب وہ باہر نکل کے لاوے کی طرح اگل پڑا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے ساتھ ہی ایک دوسری کی ایک طرح کی تحریکوں میں وجود نہ جاتی ہے، وہ رکھتی ہے۔ اب آپ پڑھیں کیوں دوسروں کی چیزیں اور سنیں کیوں دوسروں کی چیزیں، یہ چیز تو انتشار کا باعث بن گیا ہے۔ انتشار ایک لفظ، اس کی تعبیر بہرحال کام کرنے والوں کو کرنی ہے، تو وہ تمام راستے بالکل بند ہو جاتے ہیں۔ مولانا سید ابو العلا مودودی کے نقطہ نظر پر عملی لحاظ سے یہ تنقید اس وقت جماعت کے اندر کے اکابر نے کی، وہ بھی یہ واقعہ ہے
کہ جماعت کے اپنے نظام نے کوئی قلم نہیں پاس کری کہ لوگوں تک پہنچے۔ اور اس کے بعد ایک شخص نے، مولانا وحید الدین نے، اس پوری تعبیر دین پر تنقید کی۔ ان کی اس تعبیر کی درکی نامی کتاب کے بعد اتنے جو لکھے اختلاف ہے، لیکن بہرحال ایک اعلیٰ درجے کے لیے کہیں۔ اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کو اس خاص سزانے کو پڑھنے کے لیے تیار، جبکہ حقیقت کو اگر لوگوں تک پہنچانا ہے اور واضح کرنا تو اس کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ آپ اس کے لیے خود چیلنج پیدا کریں، آئیے اپنا نقطہ نظر بتائیے، کوئی معنی نہیں ہے یہ چیز پیدا ہوئی تو ایک نظم یہ کہیں چھوٹ نہ جائے، اس نازک کافی وہ کہیں پھینک نہ لگ جائے۔ چنانچہ اس کا ایک پھر نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ اندر رہنے کے لیے آمادہ ہوئے وہ سے کہ جو بہرحال صاحب الرایت نہ سائرس ہے، اور جو لوگ اس کے لیے آمادہ نہیں تھے کہ وہ اپنے آپ کو اس پوزیشن پر لے آئیں، ان کو باہر یا تو جانا پڑا، اور اگر وہ اندر نہیں آئے تھے تو باہر رہ کر اس فکر کے ساتھ تعلق پیدا کرنا پڑا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکا کہ تمام لوگوں کو جو اس فکر سے متفق ہیں ایک مقام پر اکٹھا کر کے ایک انقلابی کی طرف چلایا، بل ایک سیلاب کی طرف چلایا جاتا ہے اہل علم و دانش کے درجے میں۔ چنانچہ اسی کا یہ پھر نتیجہ نکلا ہے کہ جب وہ بڑی شخصیت دنیا سے رخصت ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ابو بکر عمر سے، لیکن ان کے بعد یہ واقعہ کہ میں کوئی خدا نخواستہ قانون تقنی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اعتماد کرے، میں صرف علمی مسئلے کی تحسیس ذکر کر رہا ہوں کہ زمین آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ کسی دوسری شخصیت کے لیے پنپنے کے مواقع، پہلے مرحلے میں لوگ آ گئے چلے گئے، باقی آنے والوں کے لیے راستہ بند کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ اگر موجود رہیں گے رائے دیں گے تو رائے اپنا راستہ نکالے گی، تو تبدیلی آنے کے امکانات ہوں گے، لیکن اس نظام میں ٹک نہیں جائے گی۔ چنانچہ بزرگ بارم ناگ کے تار احمد صاحب کو جب اس کام کی اطلاع کرنی پڑی تو ان کو یہ سوچنا پڑا کہ اب اس کا کیا حال ہے، یعنی یہ تعلق کے ناگزیر ہے اس کام کے لیے، اور اس طرح کا نظم بھی ناگزیر ہے، وہ انقلاب کا لائمل ہی بتا رہا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں عسکری نوعیت کا نظم، وہ نظم کو جس میں آپ یہ نہیں پوچھیں کہ کیوں، آپ کو حکم دیا جائے تو ڈو اور ڈائی، یعنی اس کی تفسیر بیان کی انہوں نے۔ جب یہ بیان کی اس کے بعد اس کے لیے پھر اساس کیا ہو، انہوں نے محسوس کیا یعنی ہم تو معترض سے اس دستوری پر جا رہے کہ ابھی تنقید تھی کہ یہ اس میں آپ نے جو پابندیاں لگا دی ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جس پیغمبر نے جدوجہد کی تھی اس کے صحابہ نے تو مکے میں بیٹھ کر اگر ہجرت کے موقع پر بھی کوئی اصلاح کیا ہے تاریخ کے ریکارڈ پر، ان کے درمیان تو اگر جنگ و جدال کے موقع پر بھی کوئی اصلاح ہوا تھا تو اس کی ساری امداد موجود ہے، ان کے یہاں تو اعلیٰ ترین علمی وسائل کے بارے میں بھی اختلاف رائے جو بھی کچھ ہوا ہے وہ ہم تک منتقل ہوا ہے، خلاف سے چینج ہوا ہے، تو یہ سارا کا سارا نظام جو بند ہاتھ میں کر دیا ہے اس کے نتیجے میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ معترض سے کوئی اس سے ایک قدم آگے بڑھے، اس لیے کہ اصول پر کھڑے تھے، وہاں تو یہ تھا کہ کچھ مصالحتیں ہو چکی، ایک قدم آگے بڑھ کے تو انہوں نے یہ تلاش کرنا شروع کیا کہ اب کس بنیاد پر لوگوں کو وابستہ رکھا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی دینی اساس چاہیے، اس لیے کام دینی اساس چاہیے تو کہاں سے ملے؟ چنانچہ قرآن مجید اور سنت کا مطالعہ تو آدمی کرتا ہی ہے، یک بیک ان کو یہ سال ہو جیسے کہ انہوں نے بیان بھی کیا، لکھا بھی ہے کہ اس کے لیے بیعت کا نظام ہے۔ بیعت کا نظام کون سی بیعت؟ یہ تو بیعت صوفیہ لیتے تھے، وہ ہمارے یہاں پہلے بیعت ارشاد کے نام سے موتی نہیں، اب پھر کیا ہے؟ دلیل یہ دی ہے کہ سموتاج ضروری ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا اس طرح کے نظام میں کہ بھائی آپ بھی یہ کہیں کہ میرا کیا حصہ ہے۔ ایک فلسفہ پہلے سے خود مولانا مودودی بعض نازک مراحل میں جان کر چکے تھے، بہت مشہور واقعہ ہے کوس سیرکنگ کی سورہ میں، کیونکہ مولانا امین حسن اسلائی جب جماعت اسلامی میں آئے تھے تو آتے ہی یہ بحث کی گئی تھی کہ امیر شورا کی رائے کا پابند ہوتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ مولانا امین حسن اسلائی کا موقف یہ تھا کہ ہوتا ہے، مولانا سید اللہ مودودی کا موقف یہ تھا کہ نہیں ہوتا۔ یہ تو بحث ہوتی رہی، بحث ہو جانے کے بعد آخر مولانا سید اللہ مودودی صاحب کو مولانا اسلائی کی رائے کوئی ماننا پڑا۔ چنانچہ اب امرہم شورا بینہم میں تقسیم القرآن میں ان کا نوٹ پڑھیے تو میرا خیال یہ ہے کہ خود مولانا امین حسن اسلائی بھی اپنی رائے کو اتنی بہتر طریقے سے کبھی پیش نہیں کرتے، اتنا بڑا تغیر آیا ان کی رائے میں، لیکن یہ تغیر ریاست کی حد تک تو انہوں نے مان لیا، تحریک میں بھی یہ ہونا چاہیے، عملاً مانا جاتا رہا، مولانا اسلائی بھی مطمئن ہو کے چلتے رہے۔ کوٹ شیرکنگ کی صورت میں ان کی زبان سے جملہ نکلا، اس وقت یہ کچھ اختلافات ہنگامہ تھا، میرا خیال یہ ہے کہ یہ پابندی حکومت میں چکی لیکن تحریک میں یہ موضوع نہیں۔ تب وہ مشہور واقعہ ہوا جیسے مولانا امین حسن اسلائی اٹھے اور کہا کہ بھائی میرا خیال ایسا ہے
کہ میں نے اس بلی کو مار کر پٹھانکوٹ میں دفن کر دیا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ نے تھیلے میں ڈال کے رکھی ہے، یہ وقت پر نظر نکالی گئی، یہ میں تاریخی واقعہ ہے۔ اب یہ جو چیز ہے کہ تحریک کے باغی کو بہرحال سموتاب کا حق ہونا چاہیے، اس کے بغیر یہ چل نہیں سکتی، اس لائے عمل کا لازمی نتیجہ ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کو، جب یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے تو اب سموتاب کی دینی اساس کیا ہو؟ قرآن مجید میں تو کوئی نقل نہیں، وہ تو صاف الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولي الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو، حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ حکمرانوں کی اطاعت کو مشروط کرتا ہے فَإِن تنازعتم فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو صاف بات سی بالکل کہ سب و طاعت کا اگر حق ہے کسی کو تو یہ اللہ کو ہے، یا اللہ کے پیغمبر کو ہے، یا اولي الامر کو ہے۔ آپ کے لیے کیا ہے؟ تو اس کے لیے بیعت سب و طاعت۔ اب بیعت سب و طاعت کا لفظی منہ سے نکلتے ہوئے ایک حادثہ پیش آ گیا، وہ حادثہ خود لائے عمل پیش آئے۔ لائے عمل دیکھیے میرا کیا تھا، دائی کھڑا ہوگا، دعوت دے گا، اس سے جماعت وجود میں 2 آدمی جب ہو جائیں گے، 3 ہو جائیں تو اس کے بعد نظم قائم ہو جاتا ہے، جماعت وجود میں آئے گی، اس کی تربیت ہوگی، اس کا مراحل کی ہجرت ہوگی، اقدام ہوگا، لائے عمل یہ تھا۔ اب اس لائے عمل میں ظاہر ترتیب مرہود رہنی چاہیے، یعنی لائے عمل کو اگر آپ منصوص مانتے ہیں تو اس میں لازمن تبلیغ، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جہاد پہلے کر دیں اور دعوت بعد میں کر دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہجرت پہلے کر لیں اور دعوت عمل بعد میں شروع کریں، ترتیب ہوگی نا۔ اس لائے عمل کا تقاضا منہاج جو ہوا انقلاب نبوی کا، سوال پیدا ہوا کہ اس میں بیعت سب و طاعت کہاں آئی جا کے؟ ابھی ایک بالکل امر واقعہ سے کوئی 13 سال کہیں نمودار رہی ہے، یعنی پیغمبر نے دعوت کی دی، انہوں نے تنظیم بھی کی، انہوں نے تربیت بھی کی، اس لائے عمل کی روشنی میں نہیں سارے کام کر ڈالے، لیکن بیعت سب و طاعت ہجرت کے مرحلے پر جا کر نمودار رہی ہے۔ میں اس طرح یہ بحث نہیں کر رہا کہ وہ کیوں ہوئی کیسے ہوئی، میں لکھ چکا اور علمی دلائل کے ساتھ بتا چکا کہ اس کی نوعیت کیا ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ مرحلے کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، خود ان کے اپنے استدلال میں رکھتے ہیں کہ اس کو آنا کہاں تھا، لیکن پھر اس کو لانا کہاں پڑا، اس ضرورت کے ساتھ پہلے ہی مرحلہ دعوتی کے مرحلے میں دائی اور دائی میں یہ ساتھ جو لوگ شامل ہیں ان کے ربط و ضبط کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلق پیدا کیا جائے، یہ مرحلے کی ترتیب لگی، یعنی جو چیز جس جگہ آنی تھی پہلے آ گئی۔ اب اگر کوئی آدمی یہ سوال کر ڈالے کہ جناب والا اگر یہ بیعت سب و طاعت ہجرت سے پہلے آ سکتی تو پھر جہاد بھی اس سے پہلے نہیں آ سکتا، ان کر ڈالا گیا، اور اگر یہ سب کچھ پہلے اور بعد میں ہو سکتا ہے تو پھر یہ منہاج انقلاب نبوی کہتی ہے، ظاہر ہے کہ پھر کسی ترتیب سے چلنا چاہیے، اس کے اندر وجود ہونا چاہیے تھا نا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا جان سے کرتے، اچھا بلکہ اس سے بڑا حادثہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی مجلس منعقد کی اور جس میں آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا کر اس دعوت کی عملی سطح پر ابتدا کی ہے، اس میں یہ دلچسپ بات ہے، مسند احمد بن حنبل کی روایت کی رہی ہے کہ آپ نے لوگوں کو بیعت کرنے کے لیے کہا، لیکن کون سی بیعت کرنے کے لیے کہا؟ کہ میں تم کو یہ کہتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ تم میں سے کون آدمی میرے ساتھ بیعت کرتا ہے اس پر کہ وہ میرا بھائی بن کر کام کرے، یعنی اخوت تباہ۔ پہلے مرحلے میں یہ چیز تھی، یہ تو ملی نہیں، اس لیے سے یہ مسند احمد بن حنبل کے دفاتر میں گم ہے، لیکن یہ کہ سب و طاعت کی بات کیونکہ ایک عام چیز تھی، نمایاں تھی، بالکل طبی نہیں، تو اس کا ذکر کیا، اردو کتابوں میں مذکور تھی، اب وہ آ گئی تو پورے لائے عمل کو اس نے ڈسٹرب کر دیا، لیکن وہ ضرورت ہے کہ دائی کے تعلق کے لیے یہ ایک تعبیر تھی۔ اس کے اوپر علمی اعتراضات کیا ہیں اور کس طریقے سے بالکل جائز ہی نہیں ہوتی، یا اس کی نوعیت ہجرت میں بھی کیوں نمودار ہوئی، وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں لی، میں اس وقت خاص اس موضوع پر یہ نہیں کر رہا ہوں، ضرورت ہی تو کر دوں گا کسی وقت، لیکن میں لکھ چکا، یاد کر چکا کہ بیعت سب و طاعت لینے کا حق امیر المومنین کو حاصل ہے، اور یہی کی بات کی ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اسی مرحلے پر لیا ہے جب آپ عمارت سے مرحلے نکال کر لیا۔ اب اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ ہم جیسے طالب علم بھی موجود ہوتے، ہم نے کہا کہ جناب والا یہ تو آپ کے اس مرحلے میں کہاں سے آ گئی، اس کو تو نہیں آنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، ان کو تو اس تعلق کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ بیعت کر کے قائم کرتے، ان کی رسالت کا تعلق اس کے لیے کافی تھا، اس لیے ہم کو اس کی ضرورت ہے، یعنی لائے عمل تو ڈسٹرب ہو گیا یہ استدلال۔ اب ہم نے طالب علمانہ طور پر جسارت کی اور یہ پوچھا کہ حضور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حضور کی وفات تک جاری رہی تھی اور اب بھی جاری ہے، یا یہ ہجرت کے موقع پر آ کر ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ رسول تو رسول ہی ہے نا۔ اگر فرض کر لیجئے کہ وہ پہلے مرحلے میں رسالت کے تعلق کی بنیاد پر اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے تھے کہ لی جائے، تو وہاں جو لے لی اور پھر مدینہ میں پیدل پہ لینی شروع کر جاتے، وہ ہر دوسرے دن ہو رہی ہے، ہر چوتھے دن ہو رہی ہے، اور اسی بہت ہی کتنے نمودار ہو گئے، پہلے 13 سال سے بالکل خالی رہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اگر رسول ہونا اس کی بنیاد بنتا ہے کہ نہ لی جائے تو پھر ظاہر ہے کہ بعد میں نہیں لینی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا پہلو استعار کیا انہوں نے، استعار کر کے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے، اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بنفس نفیس چونکہ موجود سے مکے میں، تو اس کی ضرورت نہیں۔ اب یہ بنفس نفیس بڑا مسئلہ، ہم بھی طالب علم ہیں، دین کو پڑھتے ہیں،
ہم نے عرض کیا کہ جناب والا بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حبشہ سے 20 عیسائیوں کا وفد آیا، اس نے آ کر اسلام قبول کیا ہے، ہجرت سے بہت پہلے آیا، واپس چلا گیا۔ ان صحابہ کے ناموں کی ایک فہرست گنوا دی یوں ہی عام مطالعے سے، میں تحقیق کرتا تو 400 بھر دیتا کہ جو آئے آ کے انہوں نے اسلام قبول کیا، اپنے علاقوں میں چلے گئے، لیکن 13 سال تک ان سے سنی لی، ان کے ساتھ حضور بنفس نفیس موجود نہیں تھے۔ یہ تو پھر مدینے میں سے جہاں بنفس نفیس جانے کا ارادہ بن رہا تھا، وہ بیچارے جو حبشہ میں چلے گئے، ان کے پاس تو بنفس نفیس جانے کا کوئی امکان نہیں۔ تو اگر یہ اصول ہے کہ پیغمبر جہاں بنفس نفیس ہوتا ہے وہاں نہیں لیتا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان کو نہیں لینی چاہیے۔ تو اگر مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر گناگوں استدلال کے پہلو پیدا ہو گئے، لیکن میں یاد کر رہا ہوں کہ اصل چیز جس کو بحث لانا پیش نظر ہے، میں لکھ چکا ہوں اس پر بہت تفصیل کے ساتھ، کہ اصلاً اس لائے عمل کا تقاضا یہ ہے کہ اس نوعیت کا تعلق پیدا کیا جائے۔ اس نوعیت کے تعلق کے لیے دین میں کوئی اساس موجود نہیں، کہ دین میں تو اس کی اساس تب موجود ہوتی جب وہ چیز ہمارے لیے باعث استفاع ہوتی، اس طرح معرف کر چکا کہ نہیں ہے، وہاں وہ چیز رسول کی شخصیت سے حاصل ہو جاتی ہے، یہاں رسول کی شخصیت موجود نہیں ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ صحیح، یہ ممکن ہے، گناہ مسائل کرے گا۔ اب اس کے بعد اس کا ایک وہ نتیجہ نکالا گیا کہ یہ بات نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ معروف میں رہو، سوال پیدا ہوا کہ امیر المومنین بھی معروفی میں لیتا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو پہلا رسول بیعت آئی ہے اس میں بھی معروف کی شرط موجود ہے، یعنی پیغمبر کے بارے میں تو یہ تصور بھی نہیں کیا جاتا کہ وہ غیر معروف حکم دے دے، تو معروف ہونا کافی نہیں ہے، اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ اپنی صحیح جگہ کے اوپر آ کر سب کو، یہ لازمی چیز ہے۔ جب آپ یہ تعلق قائم کر دیں گے، آپ اپنے ساتھیوں سے کیا تقاضا کریں؟ میں جو کچھ کہتا ہوں مانو، میں کسی چیز سے روکتا ہوں رک جاؤ، میں یہ کہتا ہوں کہ تم یہ کام نہ کرو، تم صرف منکر میں انکار کر سکتے ہیں۔ ایسا معروفات کی فہرست بہت طویل ہے، مثلاً فرض کر لیجیے کہ میں شامل ہو گیا تو امیر کا سال یہ ہے کہ مجھ کو علمی کام نہیں کرنا چاہیے، مجھ کو تو دعوت کا کام کرنا چاہیے، جہاد نہیں جاتے، یہ حکم منکر تو نہیں، معروف ہے، لیکن اس معروف کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں اصل میں اپنی پوری شکل کو دھن دے لیتا، سارا کا سارا کام بند ہو جاتا، مجھے ایک نئی دنیا وجود میں آنی پڑتی ہے، فطری تقاضا ہے اس سے۔ معروفات کا دائرہ بہت وسیع دائرہ ہے، دے سکتے ہیں حکم، چنانچہ اس کا بھی ایک نتیجہ نکلا، وہ نتیجہ یہ نکلا کہ اب اس کے بعد لوگوں کے اندر ایک فطری تجسس ہوتا ہے، ان کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ آپ سے انہوں نے جانا، آپ سے جان لیا، مطمئن ہو کے چل پڑے، کسی دوسرے آدمی نے راہ چلتے کہہ دیا کہ یہ جو دین آپ پیش کر رہے ہیں دین کے اندر فلاں تصور میں خامی ہے، فلاں تصور میں خامی ہے، اب وہ بیچارہ جائے گا، جانے گا اس کو، تو اس کی تعبیر یہ ہوئی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی کی اکھنوں تاک کی بات کرتے ہیں اور پھر اس کی منشا اور اس کی رائے کے خلاف سے ہی قصد ملاقات بھی کرتے ہیں، تو بیعت کا یہ نازک عقیدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس سے آپ کا حق کا ایک بات ہے، اس حق کا ایک بات یہ ہوا کہ بہرحال یہ طے کرنا تو امیری کا کام ہے، کیا نیا عمل ہے، کیا اسٹریٹجی ہے، آپ مٹرا دے سکتے ہیں بھیگے چلیے، آپ کو اتفاق رہتا ہے تو چلتے رہیے، اختلاف جب توڑ جائیے، یہ بات ہے تو بڑی سادہ، پہلے مرحلے میں اس میں کوئی خاص مسئلہ ہی سادہ نہیں ہوتا، لیکن ذرا اندازہ کیجیے کہ آپ نے اپنی زندگی ایک تحریک میں لگا دی، اپنا معروف منکر ایک شخص کے ہاتھ میں دے دیا، آپ نے اپنے بال سفید اس میں کر ڈالے، آپ کی ساری قوتیں اس میں لگ گئی، آپ نے کھایا اس میں، پیا اس میں، آپ کے ساری طاقت اس میں صرف ہو گئی، یہ سب ٹھیک ہے، صرف تقدم اس کو حاصل تھا، لیکن ہو سکتا ہے اس کی دعوت دینے کے دوسرے دن آپ بھی آ گئے ہیں، 25-30 سال کے بعد کوئی بڑا اقدام کا نازک مرحلہ آ گیا، آپ نے محسوس کیا کہ امیر صاحب جو ان کی رائے تو بالکل غلط، اب آپ کے پاس صرف ایک ہی چارہ کہ یا تو آپ مان لیجیے اور ایک غلطی کا ساتھ دیجیے، ورنہ آپ کرے گئے، کوئی چارہ نہیں آتا، کوئی چینل آپ کے پاس موجود نہیں۔ اس چیز نے اہل علم کو بالکل چھٹکا کر فرا جاتی ہے، بھائی آئے تو کس بنیاد پر آئے، چلیں تو کس بنیاد سے چلیں؟ ظاہر بات ہے کہ جب چاہے گا ایک آدمی، اس کی رائے کے خلاف ہوگا، اس کے منشا کے خلاف ہوگا، وہ اٹھا کر کان پکڑ کر نکال دے، تو لازمی نتیجہ یہی ہے۔ تو سمو طاعت کی بیعت کے اس تصور اور اس تعلق نے پیغمبر کے معاملے میں تو یہ اعتماد دیا کہ وہ شخصیت آج تک اس امت کے لیے آئیڈیل ہے، اور ایک ارب آدمی اس سے منسلک ہے، اس لیے کہ کسی دوسرے لائے عمل کے پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں، آدمی کے اندر پیدا ہوگا تو وہ دین سے باہر چلا جائے گا، لیکن یہاں تو ایک انسان تھا نا، انسان کے ساتھ تو آدمی کچھ قاعدے ضابطے سے معاملہ کرتا ہے کہ جی بات یہ ہے، آج بات کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل کچھ غلطی واضح ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ساتھ چلنے والوں کے اوپر خود آپ کے لائے عمل میں کچھ حکم محسوس ہو جائے، یہ معاملہ تمہارا مشورے کے پورا اسی طرح چلنا چاہیے، لیکن اس لائے عمل کا یہ تقاضا نہیں ہے، تو اس کے اندر کے یہ سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے یاد کرتا ہوں کہ یہ عمل کا ناگزیر نتیجہ ہے، چنانچہ جب اس پر آپ اعتراض کرتے ہیں تو علمی دلائل ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد عام طور پر ایک ہی دلیل باقی رہ جاتی ہے
جی پھر بتائیے نا کہ انقلاب کے لیے تو بہرحال کسی طرح کی منظم طاقت چاہیے، سکھوا کیا چاہ رہا ہے، تو اس منظم طاقت کے اندر اس نوعیت کا ڈسپلن پیدا کیا گیا، اس نوعیت کا ڈسپلن پیدا کیے بغیر یہ کام نہیں کیا گا۔ چوتھا مسئلہ جو اس سے پیدا ہوتا ہے اور آخری مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ان سارے مسائل سے نمٹتے نمٹاتے آپ چل رہے ہوتے ہیں، واقعات کی دنیا میں چل رہے ہیں، واقعات کی دنیا بہت سے تقاضے پیدا کرتی ہے۔ اب اگر تو آپ کوئی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ظاہر بات ہے کہ واقعات کی دنیا میں چیزیں سامنے آئیں گی، آپ تدبیر بدلیں گے، حکمت عملی بدلیں گے، تدبیر کا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک موقع کے اوپر تدبیر کا تقاضا یہ سمجھیں کہ ایک قوت کا ساتھ دینا ہے، دوسرے موقع پر تدبیر نہیں دینا۔ تدبیر کا تقاضا یہ سمجھیں کہ آپ کو شریعت محاذ میں شامل ہونا، اور سمجھیں کہ نہیں شریک ہونا، لا عمل بن سکتا ہے، لا عمل تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ تو تدبیر کتنی اہم چیز ہے کسی انقلابی کی جدوجہد میں، میرا خیال ہے کہ تدبیر بدلے گی۔ آپ واقعات کی دنیا میں کھڑے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، صورتحال بدل سکتی ہے۔ اس لا عمل کو جو حادثہ پاکستان کے بننے کی صورت میں پیش آ گیا تھا وہ اصل میں اسی نوعیت کا حادثہ، واقعات کی دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی، اور واقعات کی دنیا میں اس بہت بڑی تبدیلی نے اس سارے لا عمل کو بالکل تلپٹ کر دینے پر مجبور کر دیا۔ کوئی چارہ اس کے سوا نہیں۔ جو بات آپ ہندوستان میں کہہ رہے تھے کہ ہم ان مسلمانوں کے اندر ایک صالحین کی جماعت بنائیں گے، اس کے ذریعے دین کی دعوت پیش کریں گے، وہ دین کی دعوت سے بخاطر ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، جینی بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، وہ کسی نسلی قومیت کی بنیاد پر نہیں کھڑی ہے۔ یک بجد یہ ہوا کہ ایک ملک بن گیا، وہ ملک اسلام کی بنیاد پر کہا گیا کہ بن گیا ہے، مسلمانوں کی ریاست وجود میں آ گئی، اس کے سربراہ کار مسلمان ہوئے، واقعات کی دنیا میں بڑی تبدیلی آ گئی۔ آپ انقلاب کی جدوجہد کرنے کے لیے اٹھیں گے تو یہ تبدیلی اس وقت اس شکل میں آئی تھی، اور بعد میں بھی بہت کیا ہے، آپ ان پیش آ سکتے ہیں، نئے نئے سوال جواب، نئے نئے مسائل پیش آ سکتے ہیں، لیکن دین نے جو کام کیا تھا وہ تو بہت صحیح ہے کہ لا عمل کا معاملہ در حقیقت حکمت پر، تدبیر پر اور آپ کے اختیار ہے۔ آپ جب چاہیں اس کو تبدیل کر لو، آپ بندے ہوئے نہیں ہیں کسی چیز کے ساتھ۔ آپ نے جب اس کو منسوخ بنا دیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ دو ہی کام کر سکتے ہیں، یا تو اپنے لا عمل کی احتیاطی یہی وہ غریب تعبیریں کریں کہ جس سے لا عملی کو پہچاننا بعد میں نہیں کرنا ہے، اور یا پھر تدبیر کے سارے معاملات کو چھوڑ کر اپنے لا عمل کے اوپر مجنونانہ انداز میں چلے گا۔ پہلے کا نتیجہ جو نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ آپ ہی پہچانے نہیں جائیں گے 30-40 سال کے بعد سے کہاں ہو سکے، اور دوسرے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ واقعات کی دنیا آپ کو پیچھے پھیر کر کری جائے گی اور آپ اپنے لا عمل کا ورد کرتے رہیں گے۔ آپ یہ کہتے رہیں گے پہلے تو یہ ہونا تھا، وہاں پہلے کچھ اور ہو جائے گا۔ بڑی ایک عمدہ تحریر ہے مولانا فرید اللہ مہدی نے کہ اب یہ بحث نہیں کرنی چاہیے کہ پہلے دعوت و تربیت ہوتی ہے، انقلاب پہلے برپا۔ ایک انقلاب واقعی میں برپا ہو گیا پاکستان کی طرف میں، سوال یہ ہے کہ وہ انقلاب اس سارے عمل کے نتیجے میں برپا ہوا ہے یا واقعی میں برپا ہو گیا۔ واقعی میں برپا ہو گیا تو اس کا مطلب واقعات کی دنیا بہرحال اپنے طریقے پر چلتی، اپنے طریقے پر چلتی ہے، تو آپ کو اس کے مطابق اپنی تدبیر، اپنی حکمت تبدیلی کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے پہلے جو رائے قائم کی ہے وہ اس بنیاد پر قائم کی ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس موقع پر یہ لا عمل موضوع ہے، تو آپ بہت اطمینان سے یہ کہہ کر اس کو تبدیل کر لیں گے کہ حالات کی تبدیلی یہ کیسی ہے کہ اس میں یہ سب زیادہ موضوع ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ کہا کہ اسلامی حکومت قائم ہی اس طرح ہوتی ہے یا انقلاب نبی آتا ہی اتنے نہج سے گزر کر ہے، تو اب آپ نے پاؤں میں ایک ایسی زنجیر ڈال چکے ہیں کہ جو واقعات کی دنیا میں اگر تو کچھ دیر ساتھ دے گئی، جس طرح کے 6-7 سال دے گئی تھی، چلتا رہے گا معاملہ، اور اگر نہ دے سکی تو خط کی گرم پر ہونا۔ یہ چوتھا مسئلہ ہے کہ جو ناگزیر طور پر کوئی چارہ اس کے سوا نہیں کہ مان لینے سے پہلے ہوتا ہے۔ یہ وہ 4 مسائل ہیں بڑے بڑے اور بڑے بڑے، کیونکہ اس کا موقع نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی طول طویل تقریر کی جائے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ مسائل کی ایک دنیا ہے جس کو میں کر سکتا ہوں، جس سے پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ باتیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں کہ جس کے بعد میں نے اس کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ آپ انقلاب کے علاوہ پر اقرار کرتے رہتے ہیں اور آپ کے قافلے اپنے ہی قافلے کی جڑ میں گم گئے، کوئی نتیجہ نہیں۔ اس کے برعکس اگر صحیح حکمت عملی اپنا کر حالات و واقعات کا صحیح تجزیہ کر کے آپ ایک انسان کی حیثیت سے نیت کریں گے، نہ کہ پیغمبر کی حیثیت، تو بہرحال اس کے لیے لا عمل بھی انسانی ہوگا اور کام بھی انسانی ہوں گے، اور اس کے اندر سے جو نتائج نکلیں گے وہ بھی حالات و واقعات سے مربوط ہوتے چلے جائیں گے، غلطیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اس سے بالا تر ہو کر اگر فرق کر لیجئے کہ آپ ایک ایسی حیثیت اختیار کر لیں گے کہ اپنے آپ کو ایک ایسی زنجیر میں باندھ لیں گے کہ جس سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، تو تمدن آپ کے کام کو الٹ دے گا، تہذیب آپ کے کام کو الٹ دے گی، تغیر آپ کے کام کو الٹ دے گا، اور یہ واقعہ ہے کہ اس کے بعد کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ میں بتا سکتا ہوں علمی طور پر تجزیہ کر کے کہ پہلی تحریک میں اس انقلاب کے لا عمل کا کیا اثر ہوا ہے، اور دوسری تحریک میں جہاد کی کیا تعبیر ہوئی، ہجرت کی کیا تعبیر ہوئی، آپ کی کیا تعبیر ہوئی، پھر اس کے بعد وہ تعبیرات بدلنے کی ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی جان بوجھ کے آدمی یہ کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، وہ ہجرت کہیں نظر ہی نہیں آتی جو کرنی ہوتی ہے، اس کے کوئی امکانات نہیں ہوتے،
واقعات کی دنیا کیسے الٹتی ہے، اب اس کو بھی ایک نظر دیکھیے، ختم کرتے ہیں گفتگو کو۔ واقعات کی دنیا یہ الٹتی ہے کہ اس لائے عمل کی ریح سے تو آپ جس وقت اپنی قوم پر حجت تمام کر کے نکل کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی دارالہجرت میسر آنے کے امکانات ہوتے ہیں، اب پاسپورٹ، ویزا، قومیں، رات پہ رکاوٹیں، کہاں جائیں گے آپ؟ اس ملک کے اندر ہی کہیں کھڑے ہوں گے جا کے، تو وہ ہجرت پھر تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ ہجرت تو اصل میں یہ ہے کہ آپ تمام منکرات کو ترک کریں۔ سوال یہ ہے کہ یہ انقلاب نبی کا منہاج کیسے بنے، یہ کام تو رسول نے پہلے دن ہی چاٹک چاٹ ڈالا، یہ تو کسی لائے عمل کا سوال نہیں ہے، اس چیز سے نہیں ہو سکتی۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے جہاد، اب جہاد تو بہرحال ہوا، وہاں تو ہو گیا جس طرح کہ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کس طرح ہوا، لیکن آپ کیا کریں گے؟ اسٹینڈنگ آرمی، ٹینک، توپیں کرنا ہے نا آپ کو، جہاد کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے، اس کے اندر بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ آپ ایک منظم طاقت کو لے آئیں گے تو کیا کرے گی؟ یہ جہاد کی تعبیر پھر انقلابی مظاہرے، بہرحال وہاں جہادی تلوار ہے، تیر ہے، تفنگ ہے، سب کچھ ہے، میدان بدر ہے، احد ہے، لیکن وہ ان انقلابی مظاہروں میں آپ توڑ پھوڑ دیں گے چیزوں کو، آپ نیسنس کریں گے، آپ پھر نافرمانی کریں گے، اچھا یہ کام آپ کریں گے، یہ بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، کریں گے تو دینی اثاثات کیا ہے، نہیں کریں گے تو اس کو جہاد۔ اور یہ جہاد بھی صرف اتنا اس معاملے میں واقعہ یہ ہے کہ اتنی کی پرید ہوتی ہے کہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، جب اسلامی کے زمانے میں ایک میرے پاس آئے مغرب کی نماز ذرا پہلے، کہنے لگے ذرا یہ ایک کام کر دیجیے تھوڑا سا۔ میں نے کہا بھائی تو اذان ہو رہی نماز پڑھ، یہ جہاد ہے، جہاد ہے، مطلب یہ ہے کہ نماز تو ہوتی رہے گی، وہ جہاد تو بہرحال نماز میں قدر کرتا ہے، اس میں پیغمبر کی بھی 3 نمازیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اس میں اثر قضا ہوتی ہے، یہ سب ہوتا ہے نا، اس میں صلاۃ الخوف پڑھنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ اب آپ انتخابی مہم بھی جہاد ہے، پوسٹر لگانا بھی جہاد ہے، یہ نا بس ساری رات کچھ سے کچھ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ در حقیقت وہ مسائل ہیں جو اپنے آپ کو ایک خاص لائے عمل سے باندھنے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہ کام نہ کیا جائے اور اس کے برس دین کی اساسی تعلیمات کو سامنے رکھ کر حکمت عملی حالات و واقعات کے لحاظ سے وضع کی جائے تو یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ میں نے اصولی طور پر اپنی بحث ختم کر اور اس میں یہ واضح کر دیا کہ میں ان دینی دلائل کی بنیاد پر اور ان عقلی دلائل کی بنیاد پر اس حکمت عملی کو منسوخ نہیں مانتا۔ اب اس کے بعد میرے ذمہ یہ کام ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ پھر دین میں غلبہ دین کی جدوجہد کے لیے اساسات کیا ہے، اور اس کے لیے میرے خیال کے مطابق، میرے حقیر ناصیر خیال کے مطابق کیا لائے عمل ہو سکتا ہے جس کا کرنا چاہیے۔ تو میں انشاءاللہ نبی اب آگے 2-3 نشستوں میں یہ کوشش کروں گا کہ اس موضوع کے اوپر، اس سے ایک اطمینان بھی ہوتا ہے کہ جو منفی کام تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اب مثبت کام ہے تو اس میں ناخوشگوار نہیں بلکہ خوشگوار حالات سے پیدا ہونے کی زیادہ توقع ہے۔ لیکن اس سے قبل کہ میں اپنی مثبت بحث شروع کروں، میں بہت ہی محبت کے ساتھ یہ آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اس تنقید کے دوران میں جن بزرگوں پر میں نے تنقید کی ہے ان کی دینی خدمات، ان کے کام، ان کے اخلاق کا میرے دل میں بے پناہ احترام۔ تنقید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کی سارے محاسن کی نفی کریں۔ آپ نے یہ دیکھا کہ میں نے اس میں اپنے استاد جلیل مولانا امین حسن اصلاحی کی رائے پر تنقید کی اور یہ بتایا آپ کو کہ ان کی اپنی رائے کے اندر کیا خامیاں اس معاملے میں موجود ہے۔ اب اس کا یہ ہرگز مسئلہ نہیں کہ میرے دل میں ان کا احترام ہے۔ مولانا سید ابو العلا مودودی، مولانا امین حسن اصلاحی، بزرگوارم ڈاکٹر اسرار احمد فیض میرے لیے قابل احترام، یہ سب میرے بزرگ، ان سب کے معاملے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں، دین کی سیوا کرتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کا استفاق تک نظر ہے، صرف بات کو سمجھنا اور سمجھانا تک نظر ہے۔ میں نے اسی کوشش کی ہے، اگر کسی موقع سے اوپر بھی میری کوئی چیز، بہرحال میں انسان ہوں، پیغمبر نہیں ہوں، کوئی چیز ایسی ہو کہ جو گراں گزری ہو، کہیں میں مناسب لب و لہجہ نہ اختیار کر سکا ہوں تو مجھے اس کے لیے معاف کریں۔ یعنی اگر ایسا ہوا ہے تو نادانستہ ہوا، میں نے دانستہ اس کی کوئی صحیح نہیں کی، نہ یہ میرے ذہن و گمان میں جو ایسا کہیں کسی شخص کے اوپر بھی کوئی بات گراں گزری اس معاملے میں تو اپنے دل کو دھو دے اور یہ دعا کرے کہ ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اہل ایمان باہمی طور پر قابل احترام ہے، ان کی مسائی قابل احترام ہے، ان کی سمجھوت قابل احترام ہے، ان کا کام قابل احترام ہے۔ اس طرح کی غلطیوں کے نتیجے میں بھی یہ دیکھیے کہ کتنی چیزیں ہیں کہ جو بہرحال ہو رہی ہیں، ان کا مثبت طور پر احترام کرنا چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے۔ میں اپنے لیے ان تینوں ہی بزرگوں کو رہنما بھی سمجھتا ہوں، مشل بھی باندھتا ہوں، ان کی قدر بھی کرتا ہے، احترام بھی کرتا ہوں۔ رہی یہ بات کہ کسی موقع سے پر مجھے رائے سے اختلاف ہے، اختلاف کو میں نے علمی طریقے سے پیش کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ کسی معاملے میں بھی کوئی تجاوز ہوا ہو تو میں بالکل یوں سمجھ لیجیے بغیر کسی عذر کے پیش کرنے کی اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔
Ma non pila da di da pa ye ka ino aki kan ni aki ni iti na kan कर देते हैं yari itri vele la sai là mình này thì जब Lapan hamaye था नौगा संज्ञा बात से लाइसा ओमेगा और पप पे और तबा तो बाद इतने ने मनान के कर ले ये खेली भी रहती थी ये दो की रखती बात तो आके वे आकी जो की बात करूं तो जी इनकी पीवर नवाद क्या ये बाश जो मौलाना मौलवी बहुत ही लगे मदाब का की आकी है पेन कभी की मेरे पर था अब यार ये है कि बात वो भी मिडिल लाइफ में कमेंट कर वो उनका कोई पता नहीं चला कि कहाँ गए ये इज्तिमा और जमात जो होती है ना वो बिरुरान को कुछ से आवे ये अपनी तौर 이게 기타로 위에 그 예인을 버티는 바퀴 없게 간 코베 음자 우메 앞들이 계도 우리 또 바디 앞들에 때에 랩시트 앞단 바빠 바디 오라 라테 바데 탑 이때에 집티다 때까지 कोई काकली भूल जाओगे आपके मैं दो तीन मसले आपके सवाल ने सादा कर दिए एक तो ये है कि ये मैं जिस सिलसिले की गुफ्तगू कर रहा हूँ इसकी दो नशस्तें हो चुकी थी और ये तीसरी थी इसमें जो इस मौजू पर थी पहले इन सब का मौजू ये नहीं था जिस नुक्ता नज़र पर मैंने बात की है अगर आपने मेरी ये सारी मारूदात सुनी होती तो वह आपकी तायद में आपने फरमाया चल फतवा ये तगैर बेसगैर लज़मना व लमकिरा वल अहवाल ये फतवे को तब्दील होना चाहिए ज़माने अहवाल हालात मकामात की तब्दीली है मैंने सारी तबलीग की है कि कोई दीन के अंदर मुतय्यन हिकमत अमली लेकर इनकलाब की आप नहीं कर सकते अक्लन ये चीज़ सही नहीं है आप हुकूमत के अंदर खड़े हैं जिससे बेशुमार अहवाल हालात हैं अगर आप दारुल कुफर में होंगे तो मसाइल और होंगे कोई रियासत बन जाएगी तो मसले और होंगे तो मैं तो असल में इस नुक्ता नज़री की दावत दे रहा हूँ कि अलफतवा ये तगैर बेतगैर रज़मना व लकमना वल हवा फतवे के अंदर तब्दीली यानी हिकमत अमली का मसला ये जो आइम्मा ने कहा है ये असल में इतने कय्यम की किताब इलामुल मुवक्किईन के एक बाब का उन्वान है ये जो आपने जान किया तो उन्होंने उस बाब में जिन मसाइल पर बहस की वो यही है कि हमारे दीन में बहुत सी चीज़ें मनसूस हैं उनमें तो हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हमारे इज्तिहाद पर हिकमत अमली पर हालात पर छोड़ दिया गया है अगर एक फ़कीह ने एक ज़माने में अपने हालात के लिहाज से एक चीज़ को करार दिया कि यूँ होनी चाहिए तो उस पर जम कर नहीं रह जाना चाहिए दूसरे हालात में एक दूसरी चीज़ इख्तियार की जा सकती है चनाचे इब्ने आबिदैन जो मशहूर सामी के मुसन्निफ हैं उनका एक बड़ा मशहूर रिसाला नशरुल उर्फ उसमें ख़ास इस मौजू पर उन्होंने बहस की कि फतवे में उर्फ की तब्दीली से क्या तगैर आता है आदत की तब्दीली से क्या तगैर लेकिन ज़ाहिर है कि ये उसी हिस्से से मुतल्लक़ है दीन के जो मनसूस नहीं है जिसमें आप इज्तिहाद करते हैं दीन के उमूमी अहकाम को सामने रख कर एक लायबल बनाते हैं और उसके बाद ज़ाहिर है ज़माना बदल जाता है हालात बदल जाते तब्दीली कर देते हैं तो मैंने असल में सारी तकरीर आपकी तारीफ में की पहली बात तो ये इस वजह से मेरा ख्याल है दूसरा सवाल से पता नहीं होता रूदी वजाहत से ये इसको कोई बोझल मजलिस ना समझिए तालिब इल्म की मजलिस है आप बेतकल्लुफ सवाल कर सकते हैं पूछ सकते हैं एतराज़ कर सकते हैं तोहमत लगा दी इन्होंने आप पे हमारे ये भाई कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप जी Quelli Friday Oddio, penanti loro perché non man sì, però what